گاندھی جی اپنی کتاب مائی ایکسپیریمنٹ وتھ ٹروتھ میں لکھتے ہیں کہ وہ پیدائشی طور پر شرمیلے تھے۔ ان کا یہ مزاج بہت دنوں تک باقی رہا۔ جب وہ ایجوکیشن کے لیے لندن میں تھے تو وہ ایک ویجیٹیرین سوسائٹی کے ممبر بن گئے۔ ایک بار انہیں سوسائٹی کی میٹنگ میں تقریر کے لیے کہا گیا۔ وہ کھڑے ہوئے مگر کچھ بول نہ سکے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اپنے خیالات کو کس طرح ظاہر کریں۔ بالآخر وہ شکریہ کے کچھ الفاظ بول کر بیٹھ گئے۔ ایک اور موقع پر انہیں سبزی خوری کے بارے میں اسپیچ دینے کے لیے کہا گیا۔ اس بار انہوں نے اپنے خیالات ایک کاغذ پر لکھ لی، مگر جب وہ کھڑے ہوئے تو وہ اپنا لکھا ہوا بھی نہ پڑھ سکے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ایک شخص نے ان کی مدد کی اور ان کی لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ کر سنایا۔ گاندھی جی نے وکالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد ممبئی میں پریکٹس شروع کی، مگر یہاں بھی ان کا شرمیلا پن ان کے لیے رکاوٹ بن گیا۔ پہلا کیس لے کر جب وہ جج کے سامنے کھڑے ہوئے تو حال یہ ہوا کہ ان کا دل بیٹھنے لگا اور وہ کچھ بول نہ سکے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے موکل سے کہا، میں تمہارے کیس کی وکالت نہیں کر سکتا، تم کوئی دوسرا وکیل تلاش کر لو۔ بظاہر یہ سب کمی کی باتیں ہیں، مگر گاندھی جی لکھتے ہیں کہ یہ کمیاں بعد میں میرے لیے ایڈوانٹیج ثابت ہوئی۔ بولنے میں میری یہ ہچکچاہٹ جو کبھی مجھے تکلیف دہ معلوم ہوتی تھی، اب وہ میرے لیے ایک مسرت اور خوشی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے مجھے مختصر اور شارٹ ورڈ میں بولنا سکھایا۔ میرے اندر فطری طور پر یہ عادت پیدا ہو گئی کہ میں اپنے خیالات پر قابو اور کنٹرول رکھوں۔ اب میں اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مشکل سے ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیکار کی بات میری زبان یا قلم سے نکلے۔ گاندھی جی اپنی اس خصوصیت میں مشہور ہیں کہ وہ بہت سوچی سمجھی بات بولتے تھے اور سادہ اور سمپل الفاظ میں بات کرتے تھے، مگر یہ امتیازی اور زبردست خصوصیت ان کو صرف ایک ایسی خصوصیت کے ذریعے حاصل ہوئی جو کبھی انہیں پسند نہ تھا، اور وہ یہ کہ وہ اپنے بڑھے ہوئے شرمیلے پن کی وجہ سے ابتداءً لوگوں کے سامنے بول نہیں پاتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے اندر کی کمیوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ تھینک یو۔